السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، امید آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ آج ہم 8625 ہائر ایجوکیشن کے بارے میں ایک ویڈیو بنا رہے ہیں۔ آپ میں سے جن لوگوں نے ابھی تک سے سبسکرائب نہیں کیا اسے سبسکرائب کر لیں، تاکہ آنے والے نیکسٹ سیمسٹر میں آپ کو ریسرچ پروجیکٹ کے حوالے سے اور لیسن پلاننگ کے حوالے سے، رزلٹ کے حوالے سے، ورکشاپ کے حوالے سے تمام معلومات ملتی رہیں۔ اور اس کے علاوہ بھی آپ کے سبسکرائب کرنے سے جو ہمیں انرجی حاصل ہوتی ہے وہ آپ اس کا اندازہ نہیں کر سکتے کہ کتنی خوشی حاصل ہوتی ہے۔ اور اگر آپ کی تھوڑی سی محنت سے ہمیں جتنی خوشی ملتی ہے تو ہم مزید محنت سے یہ کام کرتے ہیں۔ دیکھیں جی 8625 ہائر ایجوکیشن میں دیکھیں، ہم نے ٹوٹل 5 یونٹ سلیکٹ کر لیں۔ یونٹ نمبر 1 دیکھ لیں، صرف اس کے 15 پیج ہیں اور اس میں آتا ہے اس کی نوعیت آتی ہے یا ضرورت و اہمیت اور وسعت آتی ہے، اور اس کے علاوہ اس میں اور کچھ بھی نہیں آتا۔ اسکوپ اس کا اور اس کی نیڈز، اس کی امپورٹنس اور کانسیپٹ جو اس کا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، بس یہی آتا ہے۔ اور ایک ہی سوال بار بار آتا ہے اور بالکل چھوٹا سا یونٹ ہے۔ یونٹ نمبر 2 دیکھیں، فلاسفی کیا ہے ہائر ایجوکیشن کی اور اس کی ضرورت اہمیت، نیڈز اینڈ امپورٹنس کیا ہے اور اس کا اسلوب کیا ہے، بس یہی نیڈز اور امپورٹنس، اس کا اسلوب اور فلاسفی آف ہائر ایجوکیشن، بس یہی 2 کر لیں، انشاءاللہ اسی میں سے آ جائے گا۔ اور نیکسٹ یونٹ نمبر جو ہے 1 2 کے بعد آپ 4 چھوڑ دیں، 3 چھوڑ دیں، یونٹ نمبر 5 چھوڑ دیں، یونٹ نمبر 6 کر لیں، ٹھیک ہے۔ 1 2 کرنے بعد 3 4 5 تینوں ہی چھوڑ دیں، یونٹ نمبر 6 میں آ جائیں۔ یونٹ نمبر 6 میں آپ نے یونیورسٹی ایجوکیشن میں سرمایہ کاری، اعلیٰ تعلیم میں سرمایہ کاری، اور یہ جو لاسٹ ہے نا، لاگت مؤثریت کا جائزہ، یہ جو ہوتی ہے ایجوکیشنل ویسٹیج جو ہوتا ہے، یہ وہی والا ویسٹیج کا ہے کہ اگر بندہ اس سے پہلے ہی یونیورسٹی سے کمپلیٹ ہونے سے پہلے چھوڑ جائے تو اس کی جتنی تعلیم ہوتی ہے وہ ساری ویسٹ ہو جاتی ہے، اس کا جتنا خرچہ ہوتا ہے سارا ویسٹ ہو جاتا ہے۔ تو بس اسی میں سے یہ سرمایہ کاری اور ساتھ میں اس کا لاگت مؤثریت کا جائزہ، بس یہ 2 کوشچن کر لیں، انشاءاللہ اسی میں سے ہی ایک سوال آ جائے گا۔ اور یونٹ نمبر 7 یہ آپ 8601 پہلے پڑھائے ہیں یا 8602 جو پڑھائے ہیں اس میں یہ سارے کا سارا کچھ ہے۔ اعلیٰ تعلیم میں جہاں جو ہے جائزہ بھی ہے، میئرمنٹ بھی ہے، اسیسمنٹ بھی ہے، ایویلیشن بھی ہے، یہ ساری چیزیں وہی ہیں، آپ سیم ٹو سیم وہی کر سکتے ہیں۔ نظام امتحانات وہ بھی 8623 میں آپ نے یہ پڑھائے ہیں، وہی 8623 والا 8625 میں لکھ سکتے ہیں۔ اور یہ جو ہے ٹیچرز کی جو ہے تربیت تھی، یہ وہی جانچ میں متعلم کا کردار، اسٹوڈنٹس کریکٹر، یہ وہی اس میں ڈال سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ یونٹ نمبر 8 دیکھ لیں، اس میں مشکلات، مسائل، ایجوکیشن میں کیا کیا مشکلات ہوتی ہیں، ان میں کیا کیا مسائل ہوتے ہیں، اور امتحانات کیسے ہوتے ہیں، آپ سب کو پتہ ہے امتحانات کیسے ہوتے ہیں۔ اور بس اسی میں یہ بھی آپ کو اتنا خاص تیار کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور یہ دیکھ لیں یونٹ نمبر 9 میں اعلیٰ تعلیم میں اختراع اور اعلیٰ تعلیم میں ٹیکنالوجی، یہ 2 کوشچن ہیں، انہی کو کر لیں۔ اختراع سے مراد نئی چیزیں اس میں ایڈ کرنا، اور یونیورسٹی جو ہوتی ہے عموماً یونیورسٹیاں یا اسی طرح کے ادارے ہوتے ہیں نئی چیزیں اتنی جلدی قبول نہیں کرتے، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا جو اولڈ سسٹم ہے وہ سارا خراب ہو جائے گا، تو اس لیے وہ پرانی روایات پر ڈٹے رہتے ہیں، جبکہ نئی روایات بھی بعض اوقات بہت فائدہ مند ہوتی ہیں، ٹھیک ہے جی۔ بس یہاں تک کرنا ہے آپ کو، اور یہاں پر یہ یونٹ کمپلیٹ ہو گئے ہیں۔ اللہ حافظ۔